از قلم سید خضر کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ ذکریات جدہ۔ ہم ساتھ رہیں گے، ہر لمحہ ساتھ رہیں گے، اور اگر موت جدا کرتی ہے ہم دونوں کو، اس ساتھ کو، تو تم وعدہ کرو کہ تم راکھ کر دو گے جس نے ہمیں الگ کیا۔ تمہاری زندگی اور تمہاری موت میری لکیروں میں قید ہے اور تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تم جو کام کرتے ہو اسے محبت کے سپرد نہ کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ محض وہ محبت بس ہے ایک فریب، بس ہے ایک کھیل۔ میں دھک سے بستر پر اٹھ بیٹھا، اس سنہری گھڑی کو اٹھایا اور پھر ایک دفعہ اس کو صحیح سے دیکھا۔ وہ خون اب سوکھ چکا تھا اور دور سے دیکھنے پر زنگ آلود لگتا تھا۔ اس کی چین سے اسے تھامے میں کمرے سے باہر آیا۔ اب کہ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر آسمان اب سیاہ ہو چکا تھا جس پر غور کرنے سے باریک تارے بھی دکھ جاتے۔ آسمان پر سجے بادل آتے جاتے چاند کی روشنی کو چھپا دیتے، ایک لمحے ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا اور وقفے کے بعد بادل چاند سے ہٹتے، چاند نمایاں کرتے۔ پورے شہر پر پھر سے چاند کی روشنی طاری ہو جاتی۔ میں کمرے سے باہر آیا، میرے کمرے کے سامنے لاؤنج کھلتا تھا، اس کے ساتھ جڑا ایک کمرہ نما کچن بھی اندھیرے میں گم تھا۔ میں چلتے کچن کے برابر بالکنی میں آیا، ادھ کھلا پردہ اب کہ پورا کھلا تو سامنے شہر روشن تھا، ہر ایک مکان کی جلتی بتیاں، اوپر سے چھوٹے چھوٹے جگمگاتے ستارے لگتی تھیں۔ دور کہیں سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ بالکنی سے ایک بٹن جلایا، میرا گھر بھی ان روشن مکانوں میں شامل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کی ہر ایک بتی جلتی گئی، گھر تاریکی کے عالم سے نکلتا گیا۔ واپس کمرے میں آیا تو واحد وہی جگہ تھی جو اب بھی اندھیر تھی۔ ایک بٹن آن کیا تو کمرہ روشن ہوا، آنکھیں چندیاں گئیں، سکڑ گئیں۔ کمرہ باقی فلیٹ کے لحاظ سے حد تک صاف ستھرا لگ رہا تھا، مگر ابھی بھی بستر کے ایک طرف گیلا تولیہ پڑا ہوا تھا جو بستر پر پانی کا داغ چھوڑ گیا تھا۔ میں واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا، نظریں میرے ہاتھ میں موجود گھڑی پر مرکوز۔ سامنے سے وہ ایک عام گھڑی ہی لگتی تھی، باہر سے سنہرے رنگ کی اور اندر سے سفید، جس پر سیاہ لکھائی سے 1 سے 12 تک ہندسے تحریر تھے۔ 3 لکیریں جو وقت بتانے کا کام کرتی تھیں وہ ابھی حرکت میں نہ تھیں۔ باہر کے شیشے پر ایک کریک تھا جو واضح نہ تھا مگر گھڑی ترچھی کرنے پر دکھ جاتا تھا۔ میں نے گھڑی کو پلٹا دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اب بھی سوکھے خون کے دھبے موجود تھے۔ گھڑی کے پیچھے کچھ نہ تھا، پر وہ سرخ خون ایک عبارت، ایک فقرے کو واضح کر رہا تھا۔ سنہرے رنگ میں ابھرا وہ جملہ اب سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اب بھی صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ اپنی انگلی کی پوڑوں سے اس تحریر کو چھوا، ایک اور مرتبہ اس گھڑی پر لکھے عربی الفاظ پڑھے۔ اچھی یادوں میں اور بری یادوں میں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسے پڑھتے آج بھی وہ منظر پھر سے میری آنکھوں میں شوق نور کر دے، میری آنکھوں میں اترتا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے سب شروع ہوا تھا، سب کچھ غلط۔ چہرے سے ٹپکتا وہ آنسو تھا یا خوف سے بہتا شدید پسینہ، جانچنا مشکل تھا۔ دھک سے بستر سے اٹھ بیٹھنے والی وہ عریج تھی۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ عریج ہنستی کھیلتی ایک لڑکی تھی، مگر آج اسے کوئی دیکھتا تو بولتا وہ ایسی تو نہ تھی۔ وقت نے اسے پھر سے اسی حالات میں لا کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ 2 سال پہلے تھی۔ پھر سے کیا وہی ہونے کو تھا؟ زندگی کا پھر انہی لمحات کو دہرانے والی تھی۔ 2 دن سے وہ آنے والا خواب آج پھر آیا تھا، وہی پیلے دانت، وہی گاڑی، وہی شام، وہی سڑک۔ رات کا پہر اختتام کو تھا، فجر کی اذان کو ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اکا دکا چرند پرند اپنے پر پھیلائے دانے کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ آسمان سے چاند اوجھل تھا، شاید کسی اور ملک کی رات نے اس چاند کی روشنی کو پکارا تھا۔ یہاں سورج عروج پر آنے کو تیار تھا اور انسان بھی اپنی روٹی پیاز کے لیے سفر کو نکلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اور ایک وہ تھی، پسینے میں بھیگتی ہوئی، ساکن سانسوں کے درمیان وہ پھر سے ہیلوسینیشن کرنے لگی تھی۔ ایک دھوکے کی لپیٹ میں وہ خود کو پھر سے کھونے لگی تھی اور اس دلدل سے وہ کبھی نہیں چھڑا پائی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک فیض تھا، جیسے غم اور غصہ وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ویسے ہی تھا، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ اسے کوئی نہیں سمجھا پایا تھا کہ یہ مسئلہ ہے یا عریج ہی شاید ضدی تھی کہ مان نہ پائی تھی کہ یہ مسئلہ ہے۔ پیروں میں چپل ڈال کر اس نے خود کو غسل خانے تک گھسیٹا۔ دیوار کے سہارے بیسن تک آتے اس نے پانی کا نل کھول دیا۔ پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک ساتھ بہتا پانی سفید رنگ لگ رہا تھا۔ پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھویا اور پھر چہرے پر پانی ڈال کر مکمل وضو کیا۔ مسلم شاور سے وضو کا آخری فرض سر انجام دیا۔
اور بکھرے بالوں کو باندھنے لگی۔ ہوا میں آج سردی کم تھی اور شال اوڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لاؤنج میں رکھی جان ماز اٹھاتی وہ کھلے صحن تک آ گئی۔ آسمان پر سورج اب تک واضح نہیں ہوا تھا۔ صحن میں چارپائی کے پاس قبلے کی طرف جان ماز بچھائی اور 2 رکعت فجر کی نیت باندھ لی۔ فاطمہ منزل کے باہر محلے ایک صاحب گھر گھر جا کر اخبار بانٹ رہے تھے۔ ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا جس میں چند لپٹے کاغذ کے اخبار تھے۔ وہ روز صبح فجر کے وقت آپ کے گھر اخبار ڈالتے تھے، مگر شاید اب کوئی تھا ہی نہیں جو صبح سب سے پہلے اخبار کا انتظار کرتا۔ اخبار کا رواج ختم ہوتے جا رہا تھا۔ کون اخبار میں چھان بین کر کے اپنے مطلب کی خبر نکالے، جب گوگل کے 1000 میگزین کو لائک کیا ہوا ہے؟ اخبار کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نماز مکمل کی تو نظر چند قدم دور طے شدہ اخبار پر پڑی۔ آج پہلی بار شاید اس نے کاغذ کو صحن کی زمین پر دیکھا تھا، ورنہ فجر کی نماز وہ اکثر اپنے کمرے میں ہی پڑھتی تھی۔ سب ویسے ہی تھا، صبح بھی ویسے ہی تھی، روایت بھی ویسے ہی تھی، پرندوں کی گنگناہٹ بھی ویسے ہی تھی۔ صبح تو جاندار ہوتی ہے، پھر آج فضا خاموش کیوں تھی؟ ماحول روکھا سا تھا۔ دیواروں پر اب بھی پھولوں کی سوکھی لڑیاں ہوا سے جھول رہی تھیں، البتہ سیڑھیوں سے موم بتی غائب تھی، ادھر ادھر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں۔ یہ سارا کے سوم کا دن تھا۔ وہ اب بھی جان ماز پر بیٹھی رہی۔ آسمان پر پرندوں کی پروان شروع ہو چکی تھی۔ گھر کے باہر وقفے سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے گزرنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نظر چارپائی کی دوسری طرف بچھی چاندنی پر پڑی، جہاں 2 دن پہلے سب لوگوں نے سارا کو رخصت کیا تھا، دنیاوی رخصت۔ بے اختیار اس نے آسمان کو دیکھا، پار بادلوں کو دیکھا۔ سیاہ سے سفید ہوتے بادل، سیاہ سے آب ہوتا آسمان، کیا وہیں کہیں تھی سارا؟ بہت دور مگر دل کے بے حد قریب۔ وہ ان 2 دنوں سے روئی بھی نہیں تھی، اور اب لگتا تھا کہ روئے گی نہیں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ سارا کو الوداع کہہ پائی تھی؟ ابھی تو اسے بہت کچھ کہنا تھا، یوں اچانک سب ہو جاتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ، مجھے لگتا ہے میں پھر سے ماضی میں دھنستی جا رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہے اللہ، جب ساتھ گیا تھا تو میں کتنا روتی تھی، آپ سے میں کتنی دعائیں کتنی باتیں کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ساتھ گیا تھا تو میں روز اس کے لیے دعا کرتی تھی، اس کی خیریت آپ سے پوچھتی تھی۔ پھر وہ چلا گیا اور آپ سے بات پتہ نہیں کہاں گم ہوگی، کیسے ادھوری رہ گئی۔ ایک آنسو بھی جو ٹپکا ہو، بس آنکھوں کے سامنے منظر تھا جو دھندلا گیا تھا۔ جب ساتھ گیا تھا تو لگتا تھا سب کھو گیا ہے، سب جیسے چھن گیا ہو، خوشیاں رونقیں۔ میں نے آپ سے دعائیں کی، آپ سے سب مانگا جو لا حاصل تھا، یا جو حاصل ہو کر بھی لا حاصل تھا، سب مانگا، بس آپ کی ہدایت نہیں مانگی، آپ کے نور کا راستہ نہیں مانگا، اور آہستہ آہستہ میری زندگی میں سب آتا گیا، خوشیاں، کامیابیاں، اور آپ چھوٹ گئے، آپ کی ہدایت چھوٹ گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ غم کا وہ ایک حصہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا، مگر نہیں، یہ دنیا سے، گمراہی سے اور چمکتی نعمتوں سے محبت تھی جو بڑھتی گئی۔ اب آنسو بہے تو رکے ہی نہیں۔ غم دل کی کسی کونے میں گم ہوتا گیا، اور دل کی ہی ایک چیز کھو جانے پر وہ غم واپس وہیں آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے سکون نہیں مانگا، میں نے آپ سے خوشی مانگی۔ اللہ تعالیٰ، سکون مل جاتا تو آپ مل جاتے، خوشی مل گئی تو دنیا مل گئی، آپ نہیں ملے۔ آج لگتا ہے کہ سکون اور خوشی میں فرق پتہ چل گیا ہو۔ خوشی ہر چیز سے مل جاتی ہے، رشتوں سے، چیزوں سے، کامیابی سے، جو آپ کی زندگی کو نکھار دے، وہ خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، مگر سکون آپ کی رضامندی سے ملتا ہے۔ اللہ، سکون غم اور مشکلات میں بھی ملتا ہے، اگر آپ راضی ہوں، آپ خوش ہوں، آپ کی خوشی ہوتی ہے سکون، اور میری خوشی تباہی۔ ان 2 سالوں میں لمحہ بہ لمحہ خوشی ملتی گئی اور سکون مٹتا گیا۔ آپ سے سکون مانگا ہی نہیں تو آپ نے دیا بھی نہیں، آپ سے جو مانگا وہ دیا آپ نے۔ وہی غلطی بن گئی میری، پچھتاوا بن گیا، غم تازہ ہوا ہے تو یادیں بھی تو تازہ ہوئی ہیں۔ انہی یادوں نے مجھے ایک موقع دیا ہے آپ کی طرف آنے کا، آپ کی ہدایت کی رسی تھامنے کا۔ آج وہ غلطی نہیں کروں گی، آج خوشی نہیں، سکون مانگتی ہوں اللہ، آپ کی رضامندی اور ہدایت مانگتی ہوں۔ سارا میری زندگی سے چلے گی مگر وہ دوستی، وہ رشتہ دل کے کسی کونے میں آج بھی بستا ہے، بستا رہے گا، مگر آپ کھو جائیں گے اللہ۔ اگر آج دعا میں آپ کو نہیں مانگا تو ابلیس پھر دل سے آپ کی اہمیت کم کر دے گا، آپ سے گفتگو کرنے کو بھلاوا دے گا۔ سارا کی اصل زندگی کی آسانی اور میری دنیاوی زندگی میں نور مانگتی ہوں اللہ جی، آپ کی راہ سکون مانگتی ہوں، آپ سے محبت، آپ کا تقویٰ میرے دل میں اجاگر ہو جائے، آپ سے آپ کی ہدایت مانگتی ہوں، آمین۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، جانماز کو طے کیا اور زمین پر پڑے اخبار کو چارپائی پر اچھال دیا۔ اسے بھی پتہ تھا کہ وہ اخبار کبھی نہیں پڑھا جانا تھا، یہ اخبار شامی کباب اور پکوڑوں کے تیل کو جذب کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ساتھ ہی چارپائی پر خود بیٹھ گئی اور تسبیح اٹھا لی۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا، جبکہ قرآن پڑھنے کا دل اتنا ہی تھا۔ اس تعلق میں مبتلا وہ ابھی ہی ہمت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تو تسبیح اٹھا لی۔ اب وہ
یا علیم کی تسبیح زیر لب دہرا رہی تھی۔ جب آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولیں تو نظریں اس لپٹے اخبار پر جا ٹھہریں جسے کچھ دیر پہلے اس نے چارپائی پر پھینکا تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا اور اس کے اوپر لگے ربڑ بینڈ کو اتارنے لگی۔ تسبیح ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، کلام اب بھی زبان پر تھا۔ اخبار کھولا تو ایک کے اندر ایک طے شدہ کاغذ امڑتے گئے۔ نظروں کو سب سے پہلے رنگین کاغذ نے بھایا، پھر اس نے باقی حصوں کو پڑے کیا اور اسے کھونے لگی۔ تسبیح اب انگلیوں سے مٹھی میں قید ہو چکی تھی۔ زبان نے کلام اللہ کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ دل ایک بار پھر دنیا میں بھٹک چکا تھا۔ اخبار کھولا تو پہلے کاغذ کی خوشبو ناک کے نتھوں میں بس گئی اور پھر نظر اوپری جانب کی ایک خبر پر پڑی۔ خبر کراچی کے مشہور شاپنگ سینٹر ہارون میں ہوئی ایک واردات کی کہانی سنا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی تو اس نے پایا کہ وہ خبر ایک بلبلے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اخبار سے نکلتا وہ بلبلہ اب ہوا میں ادھر ادھر منڈلا رہا تھا۔ لمحے بعد وہ بلبلہ اپنے اندر ایک منظر پیش کر رہا تھا۔ اریچھ کی آنکھوں نے اس منظر کا تعاقب کیا اور اس ننھے بلبلے نے اسے 3 سال قبل ہارون کی سڑکوں پر چلتی 3 لڑکیوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا گیا۔ حال سے 3 سال قبل وہ ننھا سا بلبلہ سارا کی ناک پر آ کر پھٹا تو اس کی کیمیکل کی وجہ سے سارا کی آنکھ میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں بلبلے والی پستول سے بلبلے ہوا میں اڑاتا اپنے سامان کو بیچنے کی کوشش میں تھا۔ ان بلبلوں سے وہ بچوں کی توجہ حاصل کرتا اور پھر بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اس سے وہ مشین گن لے لیتا۔ یہ حیدری کی مصروف سڑک تھی جس پر وہ تینوں واپسی کے قدم دھرتے حیدری مارکیٹ سے نکل رہے تھے۔ حیدری مارکیٹ کراچی کی سب سے مشہور لوکل مارکیٹ میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ مارکیٹ 2 حصوں میں تقسیم شدہ تھی جس کا دوسرا حصہ اسی مارکیٹ کے برابر میں مدنی مال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چل بھئی یہاں سے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ جو 3 اب اریچھ کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھیں ان میں سے ایک نے کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لکی ون چل لو، اب کرواؤ گے میری خواری تم لوگ؟ اب کی بار اریچھ نے کہا تو اس کے چہرے پر کفت کے اثار نظر آتے تھے۔ جینز کی نیلی پینٹ ہلکی اور پیلے رنگ کی کرتی زیب تن کیے ہوئے اسے ان کپڑوں میں بھی گرمی لگ رہی تھی۔ اس پیلی قمیض پر لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اسے گردن پر پسینہ آ رہا تھا۔ کراچی کی گرمی کا باقی کوئی جواز نہیں تھا۔ حیدری میں سونے کی فروخت سے لے کر کتابوں کی فروخت تک سب ہوتا تھا۔ کیا نہیں تھا جو وہاں ملتا نہ ہو۔ حد سے زیادہ رش میں بھی لوگ اس مارکیٹ کی خریداری کرنے ضرور آتے کیونکہ سستے دام میں ملتی چیزیں کس کو نہیں پسند۔ حیدری پار وہ تینوں اریچھ کی گاڑی کی طرف آ چکی تھی۔ یہ بقرہ عید کے قریب کا وقت تھا۔ اریچھ، سارا اور سارا کی دوست سجل آج کراچی کی تپتی دھوپ میں بقرہ عید کی چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے آئے تھے۔ اریچھ کو دوپٹے کا پیکو کروانا تھا جس کا شوپر لے کر وہ ادھر ادھر پھرتی جا رہی تھی۔ لکی ون سے واپسی میں ہارون چلیں گے، میں ہی 220 کا پیکو کرواؤں گی۔ جب 160 کا ہارون میں ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کے اوپر سجا بنائے دوسرے ہاتھ بیگ میں ڈالے گاڑی کی چابی نکال رہی تھی۔ ہاں تو وہ بقیہ 60 روپے جن کو بچانے کے لیے تم لکی ون سے ہارون جاؤ گی پٹرول میں خرچ ہو جائیں گے۔ سارا اب گاڑی سے اپنی پشت جمائے کہہ رہی تھی۔ آج اس نے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کندھے کے نیچے آتے بال کس کے چوٹی میں باندھے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا۔ کراچی کی گرمی میں کوئی تناؤ نہیں آیا تھا اور ہوا کے نام پر گرم لو کے جھونکے سجل کے چہرے کو لال کر رہے تھے۔ وہ پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کراچی پڑھنے آئی تھی۔ سارا کے ساتھ ہی اس کی کافی بات چیت تھی اور گزرتے لمحوں کے ساتھ اریچھ سے بھی کم مگر بات ہوتی رہی۔ لکی ون کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ اب مال کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور آج لوگوں کی چہل پہل کم تھی۔ چند مشہور برانڈز میں ہی جمگافری کی حد محسوس ہو رہی تھی۔ لکی ون مال کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا سب سے بڑا مال تھا۔ 3 سے 4 منزلوں پر مشتمل یہ مال ہر طرح کی برانڈز سے سجا تھا۔ اوپر فوڈ کورٹ تھا جہاں کھانے پینے کے مشہور برانڈز موجود تھے۔ نارنجی اور سبز کرسیوں سے سجا وہ کورٹ کافی وسیع تھا۔ فوڈ کورٹ سے ایک منزل نیچے آئیں تو وہ تینوں الکرم کے آؤٹ لک پر کپڑوں کی چھان بین کر رہے تھے۔ کپڑوں کو چھوتے مہنگائی پر طعنہ دیتے اور ایک آؤٹ لیٹ سے دوسرے آؤٹ لیٹ بھاگ جاتے۔ تھوڑی بہت خریداری کے بعد اب وہ کچھ کھانے کے لیے اوپری منزل کو چلے آئے تھے۔ سارا تو فوراً ڈیل فورگیو کی طرف بھاگی کہ اپنے من پسند ڈونٹ اور کافی لے سکے۔ چونکہ یہ لائن نمرہ احمد کے مالا کی ہے ورنہ میں ضرور کہتا کہ ڈونٹ کے لیے کچھ بھی۔ اریچھ اور سجل اب جنسوں پر کھڑے اپنا آرڈر نوٹ کروا رہے تھے۔ فوڈ کورٹ میں آج رش کافی کم تھا۔ وہ دونوں ایک خالی میز کے قریب آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ 10 منٹ تک انتظار کرنا تھا۔
مجھے سارا نے تمہارے بنائے ہوئے لوگوز دکھائے تھے، مجھے تو یقین نہیں آتا تم نے لوگو ڈیزائننگ اتنی جلدی سیکھ کر شروع بھی کر دی ہے، واو۔ اچانک ہی سجل نے اس کو مخاطب کیا اور وہ جو فون پر جھکی کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر چونکی اور پھر مسکرا دی۔ ٹرانسپیرنٹ گول چشمہ ہمیشہ کی طرح ویسے ہی اس کی ناک پر ٹکا ہوا تھا، البتہ اس کے بال قدرے لمبے تھے۔ ان دونوں کے بیچ پھر خاموشی چھا گئی اور اسی وقت سارا ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ریچھ اور سجل کے درمیان سارا سے بات بنتی تھی۔ چپڑ چپڑ کرتی سارا ریچھ کی قباحت ہوتی کیفیت میں کمی لا رہی تھی۔ حال یادوں کا وہ ننھا بلبلا پھٹ پڑا، ماضی ماضی میں رہ گیا اور حال کی چنگاڑتی دھوپ اس کی آنکھوں کو چندھیانے پر مجبور کر گئی۔ صبح کا سورج مکمل طور پر نکل چکا تھا، آسمان بادلوں سے صاف تھا، سارا اور اس کی زندگی کا یہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور اس بات میں اب کوئی کھوٹ نہیں بچا تھا۔ جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے میں بستر پر بیٹھا تو گبی کمرے کے اندر آتے ہی میرے پاؤں سے چپک گیا۔ صبر کر لو تھوڑا، تمہارا کھانا تو میری جیب خالی کر دیتا ہے، اب میچ سے واپسی پر لے کر آؤں گا میں کیٹ فوڈ، جب تک پیالے میں رکھے دودھ سے گزارا کرو۔ گبی میرا وہ بلا تھا جس کا ساتھ بہت پرانا تھا، ہاں کبھی کبھی اس کی حرکتیں ناگوار لگتی ہیں مگر انسانی رشتوں سے تو بہتر ہی ہے۔ جوتے کے تسمے باندھ کر اٹھا اور تن پر نیلے رنگ کی پوری آستینوں والی جرسی پہنی گبی اب بھی گرگر کی آواز کرتا پاؤں کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے وہ اب بھی میاؤں میاؤں کی آواز نکالتا ساتھ باہر آ گیا تھا۔ میں ٹھہرا، نیچے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے قریب لے آیا۔ وہ اب گردن کبھی ادھر گھما رہا تھا تو کبھی ادھر۔ یہ آخری دفعہ دے رہا ہوں، اس کے بعد تمہارا کھانا ختم ہے، یہ کھا کر چپ چاپ سو جانا، اور خبردار مجھے آنٹی نے پھر آ کر بولا کہ تم نے ان کا گملہ گندا کیا ہے، آوارہ بلے نہیں ہو تم، تمہارا پوٹ گیلری میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کو ایسے نصیحت کر رہا تھا جیسے وہ بڑا کوئی میری بات کو غور و فکر سے سن رہا ہو۔ بھوڑے رنگ کا وہ بلا مجھے اس دنیا میں واحد اپنا لگتا تھا۔ ہاں شاید وہ میری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، شاید اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون انجان مجھ سے بات کر رہا ہے، مگر ایک احساس تھا کہ کوئی ہے، کوئی تھا جو دروازے کو کھولتے ہی لپٹ جاتا تھا، کوئی تھا جو میرا انتظار کرتا تھا، کوئی تھا جو اپنے مطلب کے لیے ہی صحیح مگر میرے ساتھ تھا۔ اس کا کھانا پیالے میں ڈالتے میں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، مزے سے کھانا کھاتا مجھ سے بے نیاز لگتا تھا۔ میں اس کے برابر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی پر نظر دوڑائی تو وہ 3:30 بجا رہی تھی۔ ابھی میچ کو شروع ہونے میں 1 گھنٹہ تھا۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور مجھے پتہ تھا میری آنکھیں بند کرنے کے بعد میرے سامنے کس کا چہرہ آنا تھا، وہ چہرہ جو پچھلے چند گھنٹوں بلکہ چند دنوں سے آنکھوں کی بند پردوں پر چھایا جاتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے صرف ایک لفظ بولا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کا چہرہ الجھا سا معلوم ہوتا تھا، اس کے بال کافی چھوٹے تھے، گلابی رنگ کی فراک نما شرٹ، سب ویسا ہی تھا، آنکھوں پر گول سا چشمہ، اس کا چشمہ بالکل میرے جیسا تھا، اس کی شکل ویسے ہی تھی، اور تم نے اس کو نہیں بچایا، تم نے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کہیں دور میرے ذہن میں ایک آواز گونجی، ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئیں، یادوں کا تسلسل ٹوٹ گیا، حقیقت پھر نظروں پر چھا گئی۔ کبھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اب اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے غلط نہیں کیا، میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی، وہ تمہاری وجہ سے مری ہے، یہ سب تم نے کیا ہے، گاڑی سے جو ٹکرائی تھی وہ سب تم نے کیا ہے، تم نے مجھے اس سے ملوایا، تم نے اس کو مروایا، تم ہو قاتل، مجھے الزام مت دو۔ ایک دم سے اٹھتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، سنگار میز پر رکھی وہ منحوس چیز اٹھائی اور دیوار پر کھینچ مار دی۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ زمین پر گر گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور جوتوں کے ذریعے اس کو کچلنے لگا۔ تم نے کیا ہے سب، تم نے میری زندگی تباہ کی ہے، تم جاؤ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارے چنے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا، تم نے مجھے پھنسا دیا ہے، تمہاری باتوں پر عمل نہ کروں تو میں مر جاؤں گا، مجھے جینے دو، میں جینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مت کرو یہ، تم میری زندگی کو میرا ہونے دو، میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے تو تم چھین رہے ہو مجھ سے، مجھے تمہاری قید میں نہیں رہنا۔ پاؤں سے بار بار کچلنے کے بعد بھی اس سنہری گھڑی کو کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کا اوپری شیشہ مکمل طور پر چور چور ہو گیا تھا، اس کو اور کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنا پاؤں روک دیا اور پھر اس کو ایک زور کی لات مار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ انجان لڑکی اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنی تھی، مگر کاش وہ اس گاڑی سے ٹکرائی نہ ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک واقعہ تھا اور اب یہ یاد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری زندگی میں داخل ہو کر کچھ تبدیل نہیں کر سکتی اور اس کے بارے میں سوچنا وقت کا ضیاع تھا۔ مگر ہاں، دل سے پہلی دفعہ ایک پکار نکلی تھی، کاش وہ زندہ ہو، کیونکہ وہ مرنا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ایموشنز فیل نہیں کرو ارمغان، تم نے جان لی ہے،
تم نے انسانیت کے ناطے بھی کسی کو نہیں بچایا، تم قاتل ہو۔ دماغ ایک سوئی پر اٹک گیا تو نکل ہی نہیں رہا تھا۔ دیوار کو دیکھا تو وہاں گھڑی نکلنے کی وجہ سے اس جگہ کا پینٹ اتر گیا تھا۔ اس کو نظر انداز کرتے میں کمرے سے باہر آیا اور فون پر بائیکیا بک کرتے ہوئے گھر کی چابی اٹھانے لگا۔ دور بیٹھے اس بلے پر نظر، اس کے کان کھڑے تھے اور چکنا تھا یا سہما ہوا تھا، میں اندازہ نہیں کر پایا۔ چابی اٹھاتے میں نے سپورٹس جیکٹ پہنی اور چابی کو اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالتے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ I'll try to be better, I promise you that. اور شرارتیں نہیں کرنا زیادہ، بائے۔ جاتے جاتے گبی کو ایک نظر دیکھتا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کا ہینڈل کھینچنے لگا کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر کوریڈور پار کرتے ارمغان کو کیا معلوم تھا کہ اس کی بات دل میں کہہ دینے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی، اور اس بات کا اندازہ ارمغان مطہر علی کو جلد ہونے والا تھا۔ صبح کی دھوپ اور گرمی کی شدت میں دوپہر تک تھوڑی ہی صحیح مگر کم آ گئی تھی، مگر اس تپش کا کیا جو فاطمہ منزل کے مکینوں کے دلوں کو ڈھا رہی تھی، جلا رہی تھی۔ یہ دن کے پورے 3:45 بج رہے تھے۔ آج فاطمہ منزل کا منظر سنسان لگتا تھا کہ جیسے زندہ لوگوں کا کوئی قبرستان ہو۔ یہ وہی گھر تھا جہاں آج کے دن پھولوں کی خوشبو اور مٹھائیوں کے انبار اور خوشیوں کی آمد و رفت ہونی تھی، مگر قسمت کیسی بساط پلٹ دیتی ہے نا۔ آج اگر بتیوں کی اجڑی مہک سوکھے مرجھائے چہرے اور تعزیت کرتے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ آج صحن میں لال چادر کے بجائے سفید چاندی بچھی تھی۔ آج گلاب کی پتیوں کی جگہ تسبیح کے دانے اور کھجور کے بیج بکھرے پڑے تھے۔ سارا کے نکاح کا دن کس کو اندازہ تھا کہ اس کی موت کا دن مقرر کردہ ہونا تھا۔ صحن میں رکھی چارپائی پر لمبے پاؤں کیے بیٹھی مریم بیگم کے ہاتھ میں ایک سپارہ تھا۔ وہ زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ عموماً وہ چشمہ نہیں لگایا کرتی تھی، مگر کبھی کبھی قریب سے پڑھنے یا دیکھنے کے لیے وہ چشمہ لگاتی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر انہوں نے بھورے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جس چہرے کو آج لوگوں کی مبارک وصول کرتے مسکرانا چاہیے تھا، وہ چہرہ آج آنسوں سے بھیگا اور رندی آواز کے ساتھ لوگوں کی تعزیت قبول کر رہا تھا۔ مریم اب اپنے پاؤں سمیٹ رہی تھی۔ سارا کے سسرال سے آنے والے، سارا کی ساس اور سارا کا منگیتر ارسلان گھر کے صحن سے اندر داخل ہو چکے تھے اور جاوید سے مل رہے تھے۔ باہر بیٹھے مریم اب بھی قرآن پڑھ رہی تھی، مگر اب آواز مدھم ہو گئی تھی، رفتار تھم گئی تھی، آنکھیں بہت نم تھیں، شاید پچھلے 2 دنوں میں بہت رو لیا تھا۔ کیا وہ ماں جو اپنی اولاد سے بے حد پیار کرتی ہو، اس کے پیچھے جانے پر روئے بھی نہ؟ نہیں، وہ رو سکتی ہے، وہ رو رو کر نڈھال ہو سکتی ہے، مگر مریم ان میں سے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، زمانہ بتا سکتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں، مگر وہ ماں سب سے عظیم ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے رونے کے بجائے دعا کرتی ہیں۔ بے حد دعائیں، بے تحاشا۔ ایک اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اولاد وہ زندگی جیتا ہے جو اس کے ماں باپ جیتے ہیں، وہ کھاتا ہے جو اس کے ماں باپ کھاتے ہیں، وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کرتا ہے جو ماں باپ کہتے، سنتے اور کرتے ہیں۔ ایک اولاد اپنے والدین کی زندگی کو مثال کی طرح دیکھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں۔ والدین کی پرورش میں کھوٹ ہو تو اولاد کی شروعاتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ والدین کی پرورش لازوال ہو تو اولاد کا زوال نہیں آتا۔ ہر زندگی ماں باپ سے جڑی ہوتی ہے اور اولاد ماں باپ کا عکس ہوتا ہے۔ مریم نے قرآن کو آہستہ سے بند کر دیا۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھ میں یاقوت کے رنگ کی تسبیح اٹھا لی، ایک ایک کر کے دانے گرتے گئے۔ اب ان کی آنکھیں بند تھیں، بس ایک آواز تھی، اللہ کی بڑائی بیان کرتی اندرونی آواز، دعائیں کرتی ماں کی بے زبان سسکیوں سے لپٹی آواز۔ وہ دعائیں کر رہی تھی۔ کیا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا چھین گئی چیز واپس نہیں مل سکتی تھی؟ کیا حقیقت خواب اور خواب حقیقت نہیں بن سکتا تھا؟ وہ زیر لب پڑھ رہی تھی کہ ایک آواز کانوں کو چھو گئی، اندھیر آنکھوں سے نہیں مگر کھلے کانوں سے سنی ہوئی آواز غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہونٹ تھم گئے، آنکھیں اب بھی نہیں کھولیں۔ یہ آواز چارپائی کے بالکل سامنے موجود سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اس کے قدموں کی آواز تھی۔ ہاں، یہ سارا کی انہی چپلوں کی آواز تھی جس کو صرف وہی پہنتی تھی، سفید رنگ کی بڑی بڑی گھر والی چپلیں جن کو پہن کر چلنے سے ایک عجیب کھوکھلی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ یہ ڈر بھی کتنا پرسکون کر دیتا تھا۔ یہ ڈر کی آنکھیں کھلے اور وہ آوازیں جھوٹی ثابت ہو جائیں، حقیقت یا خواب کچھ باقی نہ بچے۔ خوش فہمی ہی صحیح، مگر کتنی پرسکون کر دینے والی خوش فہمی تھی۔ سارا، ان کے لب بے اختیار ہلے، شاید آواز حلق سے خود نکلی۔ ان کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی بول نہیں پائی۔ وہ آواز اب کانوں کے قریب آتی جا رہی تھی۔ تمام شور تھم گیا تھا اور اب بس ایک وہی آواز تھی۔ وہ آواز اب کانوں کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گئی۔ آواز کا سلسلہ ختم ہو گیا، سکوت چھا گیا۔ مریم کو الجھن سی ہوئی، کیا ہوا؟ اچانک وہ آواز کدھر غائب ہو گئی؟ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا منظر چھایا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کے قطرے آنکھوں کے پردوں
پر جیسے ٹھہر گئے تھے، بس سامنے کسی کا دھندلا وجود دکھ رہا تھا۔ تسبیح والا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو رگڑا۔ عجیب سی کیفیت تھی، ڈر تھا، خوشی تھی، غم تھا۔ آنکھیں صاف کی تو منظر واضح ہوا تو دنیا رنگین ہوئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ایک دھندلا سا وجود نظر آیا۔ آنکھیں ایک مرتبہ پھر بند کر کے کھولی تو کونوں میں اٹکی آنسوں کی بوندیں چہرے پر لڑک گئیں۔ منظر نہایت صاف ہو گیا۔ آنکھوں کے بالکل سامنے ہلکی آسمانی رنگ زیب تن کیے کوئی وجود نظر آیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دل جہاں دھڑک رہا تھا وہیں ٹھہر سا گیا۔ سانس ساکن ہو گئی، مگر سانس اکھڑنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ چہرہ واپس گرا نہ سکی، بس نم بے تاثر مگر امید سے بھری آنکھیں سامنے نمودار چہرے کو دیکھتی رہیں، اور امید ٹوٹ گئی۔ علیج نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور چارپائی پر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر اور اس کے وجود کی حرکت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں بھی ہل رہی تھیں۔ پریشان نہ ہو مریم چاچی، پلیز ایسے مت روئیں۔ سارا کی سفید چپلیں اتار کر اس نے چارپائی پر پاؤں سمیٹے اور ان کی طرف چہرہ کیے بیٹھ گئی۔ سارا کیوں نہیں ہے علیج؟ سارا کہاں ہے؟ مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی ابھی، وہ یہیں تھی۔ یہ میری غلط فہمی تو نہیں تھی؟ سارا تو ایسے نہیں جا سکتی۔ دیکھو فریج میں اس کے منگوائے ڈونٹ اب بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، اس نے خود منگوائے تھے۔ اب اس کی منگوائی، اس کی سجائی، اس کی منتخب کردہ ہر شے اس گھر میں ہے، مگر وہ کیوں نہیں ہے علیج؟ آنکھوں سے نکلتے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ علیج اب ان کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے ان کو بہلا رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے زندگی اتنی برق رفتاری سے دوڑ اٹھی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی میں جو کچھ چند دنوں پہلے ہوا وہ حقیقت تھا یا فریب۔ علیج اور تمام گھر کا ماحول کافی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ 2 دن سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ اس روز گھر کیسے پہنچی تھی اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے سارا سے آخری بات بھی اس کو دیکھتے ہوئے نہیں کہی تھی۔ اس نے آخری بار بھی سارا کی بات کو انسنی کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دن گزرے رات کے خواب ہوں۔ ہر بار کی طرح وہ پھر سے غائب الذہنی کا شکار ہو گئی تھی، ماحول سے بے نیاز، اپنے خیالوں میں گم، کچھ سوچتا ہوا چہرہ اس کے گیلے بالوں کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ وہ چند لمحے پہلے ہی نہا کر آئی تھی۔ آسمانی رنگ کی قمیض، شلوار، پاجامہ اور دوپٹہ اوڑھے اس کے خیالوں سے پردہ ہٹانے والی وہ آواز تھی جو صحن سے تھوڑے فاصلے پر گیٹ سے اندر داخل ہوتے شخص کے سوٹ کیس سے آ رہی تھی۔ وہ شخص اپنی گردن ترچھی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رینگتا ہوا درمیانے سائز کا ایک سوٹ کیس تھا اور دوسرے ہاتھ سے گود میں لی ہوئی ایک 3 یا 4 سالہ بچی تھی۔ اس شخص نے سفید رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ رنگ کی ڈریس پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کی آستینیں اوپر تک سلیقے سے موڑی ہوئی تھیں۔ وہ شخص اب دروازہ پار کرتے صحن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی رنگت گندمی سی تھی، بال البتہ بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر فیڈڈ کٹ کی گئی داڑھی تھی جس میں تھوڑے بہت ہی صحیح مگر سفید بال واضح تھے۔ آنکھوں پر لگائے سن گلاسز کو اتارتے ہوئے وہ شخص اب فریم لیس چشموں کو آنکھوں پر ٹکا رہا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس میں سے گردن سے لپٹی سلور لاکٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں اٹھائے اس بچی کو اب وہ زمین پر اتار رہا تھا اور سوٹ کیس کو سائڈ کرتا چارپائی کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی مسکراتے چہرے کے ساتھ علیج کے پاس پہنچ گئی تھی۔ علیج بے یقینی سے نیچے اس بچی پر نظر جمائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ننھی سی بچی اب ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے علیج کو کچھ بتا رہی تھی، مگر شاید علیج اس کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنی نکیوں سے وہ دیکھنے لگی تھی کہ وہ دراز کا شخص ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب ان کے قریب آ گیا تھا اور اپنی ماں سے ملنے لگا تھا۔ علیج جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تو ارحم نے اچانک سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ ایک دھیمی اداس سی نظروں سے اس نے علیج سے کہا۔ اس کے نام مسکرانے کے باوجود بھی اس کے چہرے کے گرد 2 ڈمپلز دکھائی دے رہے تھے۔ وعلیکم السلام، علیج نے ہکلاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وہ بالکل جامد کھڑی تھی۔ وہ ننھی بچی اب مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جا رہی تھی۔ کیسی ہو علیج؟ اب کی بار وہ بہت دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ علیج سے پوچھ رہا تھا، اور علیج کو لگا تھا کہ اس کی دنیا وہیں تھم گئی ہو۔ یہ وہی بھاری آواز تھی جو بہت سال پہلے بھی یوں ہی اس کا حال احوال پوچھا کرتی تھی، مگر آج نہ وہ آواز ویسی اپنی اپنی لگتی تھی، نہ وہ شخصیت۔ سب بہت انجان لگنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بھابی کیسی ہیں؟ پتہ نہیں کیسے، مگر اس نے لفظوں کو جوڑتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ سوال کیا۔ پرفیکٹلی فائن۔ اور ہانا نہیں آ سکی؟ اس کو آنا تھا مگر بزنس ٹرپس۔ ارحم اب اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے ایک کنورٹڈ مسلم سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد اس کی بیوی ایک بار ہی کراچی آئی تھی اور اس وقت ان کی بیٹی زویا ایک 1.5 سال کی تھی۔ ہانا کافی خوش اخلاق سی لڑکی تھی، دیکھا جائے تو وہ پرفیکٹ کپل لگتے تھے، شاید تھے بھی۔ علیج جب مریم چاچی سے مخاطب ہو گئی تھی اور ان سے کہنے لگی تھی کہ وہ اوپر جا رہی ہے، امی اس کا پوچھیں تو بتا دیجیے گا۔ وہ اب ارحم کی گود میں بیٹھی زویا کو
ہاتھ پکڑے اوپر لے جا رہی تھی۔ تم کہیں نہیں ہو عریج، تم نہ ہی کبھی کہیں تھی۔ اس نے تم سے زیادہ پڑھی لکھی، خوبصورت اور میچور لڑکی کا انتخاب کیا تھا اور یہ اس کا حق تھا عریج۔ اس کو واپس اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے سے روکو۔ دنیا بڑھ چکی ہے آگے، تم بھی بڑھ چکی ہو آگے، پھر سے ماضی میں مت جاؤ۔ اس کے ذہن میں ابھرتے خیالات اس کو دوبارہ وہ برسوں بیتی کہانی یاد دلانے کی کوشش میں روک رہے تھے۔ His finishing are mind-blowing۔ فیلڈ کی اوپری منزل پر بیٹھے دو افراد آپس میں مسلسل بات کر رہے تھے، جبکہ گراؤنڈ پر فٹ بال میچ شروع ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ بلو ٹیم 2 گول کی لیڈ سے ریڈ ٹیم سے آگے تھی۔ 10 ماہ بعد ہونے والے ٹورنامنٹ کی تیاری آج سے شروع ہو چکی تھی۔ سوم عصر کے وقت رکھا گیا تھا۔ یہ سوم تو نہیں تھا، بس گھر کے ہی کچھ افراد آئے تھے جن کو چائے اور بسکٹ کھلایا تھا۔ ایگل میموریل فٹ بال کلب میں آئے، اس کو تقریباً 3 سال ہونے کو آئے تھے اور اس نے اپنا نام بطور بیسٹ اٹیکر وہاں بنوا لیا تھا۔ آج کا یہ میچ بھی بہت عام سا تھا، مگر وہ ارمغان تھا۔ ہر چھوٹی چیز اس کے لیے ایک جنگ ہوتی تھی، جس کا فاتح وہ خود کو جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھہرا چکا ہوتا تھا۔ عریج اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ زویا بھی قدم بڑھاتے اس کے ساتھ چڑھ رہی تھی۔ عقب میں مریم چاچی اور ارحم کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ مریم چاچی پھر رو رہی تھی اور ارحم ان کو بہلا رہا تھا۔ گیلی گھاس پر گھٹتے قدم، بھاگتے وجود اور چیختی آوازیں اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ ٹیم ریڈ کے کھلاڑی مسلسل گول کی کوشش میں چلا رہے تھے۔ فٹ بال مدثر کے پاؤں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے لمبے بال پیچھے کو مین بند میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ٹیم ریڈ کا اٹیکر تھا، وہی جس کا ارمغان کے ساتھ مقابلہ ہمیشہ رہتا تھا، جن کی بات ایک گھونسے تھپڑ یا گالم گلوچ پر ختم ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور جلدی سے زینت چڑھنے لگی دوسری منزل تک۔ جب وہ دونوں پہنچے تو گھر کا وہ حصہ سنسان لگنے لگا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ وہ قدم بڑھاتے گئی، سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، شام کی وہ روشنی ہی کچھ حد تک اس اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھام لیا اور سارا کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سورج کی تپش میں خاصی کمی آ گئی تھی، مگر وہاں دوڑتے بھاگتے لوگوں کا پسینے سے برا حال تھا۔ مگر جنون سا جنون تھا، شور سا شور تھا فٹ بال کے لیے، تو پھر ہمت آ ہی جاتی تھی۔ مدثر گول پوسٹ کے کافی قریب آ گیا تھا، ارمغان بہت پیچھے کھڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے بعد ٹیم ریڈ کا پہلا گول ہو گیا تھا، اب اسکور تھا 2-1۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اب سارا کمرے کے بالکل سامنے پہنچ گئے تھے۔ سارا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، البتہ اس پر گلیٹر حرف سے بڑا بڑا سارا لکھا ہوا تھا۔ عریج نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے دروازے کو دھکیلا تو وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی دیواریں ہلکے گلابی رنگ سے رنگوائی گئی تھیں۔ کمرے کی ایک دیوار پر سارا کی کچھ پسندیدہ موویز کے پوسٹر چسپاں تھے۔ ایک بڑا سا پوسٹر اس کے پسندیدہ اداکار کرس ایونس کا بھی تھا۔ سارا مارولس کی موویز بہت دیکھا کرتی تھی۔ بال پھر سے میدان میں اتر گئی تھی اور بلو ٹیم کے ایک کھلاڑی کے پاس تھی۔ حذیفہ پاس کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے والے حصے سے اس نے بال کو زور سے اپنے سے کافی دور ایک کھلاڑی کو شاٹ کیا۔ بال ہوا میں اڑتے اس کے پاس جانے لگی کہ بیچ میں کسی نے ایک لمبی چھلانگ مار کر بال کی رفتار کو کم کر دیا اور بال ٹیم ریڈ کے کھلاڑی کے قدموں میں آ گری۔ وہ شخص قد میں تھوڑا لمبا تھا اور اب فٹ بال کو مختلف سمت کی طرف لے جا رہا تھا۔ بال اب بھی ٹیم ریڈ کے حصے میں تھی۔ وہ تیز رفتاری سے اندھا دھند وقفے وقفے سے بال کو مارتے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں سے بال چھین لی۔ وہ بدحواس سا رکا اور مڑ کر دیکھا، وہ ارمغان تھا۔ چہرے پر گیلے بال سامنے کو آئے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں پر اس وقت چشمہ نہیں تھا۔ جرسی کے پوری آستینوں کو گرمی کے باعث کونیوں تک چڑھایا ہوا تھا اور داڑھی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اٹس آل اباؤٹ پرفیکٹ ٹائمنگ، وہ مخالف ٹیم کی بندے جس سے اس نے بال چھینی تھی اس کو کہتے آگے بھاگتا گیا۔ اب وہ بال کو زگ زگ کٹنگ کے ساتھ دوسرے سے بچاتے ہوئے مخالف ٹیم کے گول پوسٹ کے قریب لے آیا تھا۔ عریج اب کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں لکڑی کی مہک آ رہی تھی۔ دائیں طرف الماری تھی جو کافی نئی نئی سی لگتی تھی، دوسری طرف سنگل بیڈ تھا۔ سامنے کی طرف ایک کھڑکی تھی بس، جس سے بالکنی کا منظر اور بالکنی میں موجود پودے نظر آتے تھے، اور کھڑکی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اسٹڈی ٹیبل اور ایک کرسی بھی تھی۔ کیا بات ہے اس لڑکے کی کامران، کب سے آیا ہوا ہے اور یہ تمہارے کلب؟ اوپری منزل پر بیٹھے وہ دو لوگ اب بھی ارمغان کی ہی بات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ٹیم ٹریس تھا اور دوسرا کلب انچارج جو ان کا میچ دیکھنے آیا تھا۔ اسکور اب 1-3 ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی ہاف ٹائم کی سیٹی ان کے کانوں میں بج چکی تھی۔ میدان میں بھاگتے تمام کھلاڑی اب رک گئے تھے۔ وہ اب اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گئی تھی، جبکہ زویا بستر پر بڑے بڑے سے بھالو سے کھیلنے لگی تھی۔ عریج نے ٹیبل کا پچھلا دراز کھولا تو فون کے چارجرز، ہینڈ فری اور
پتہ نہیں کیا کیا ابل کے باہر آنے لگے۔ اس نے دراز کو بند کر دیا۔ اب وہ بستر پر آ کر بیٹھنے لگی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ریچھ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں دانیال کھڑا تھا۔ وہ سعد جتنے قد کا تھا، البتہ گھر کے ہر فرد کی طرح اس کو بھی چشمہ لگا ہوا تھا۔ گھر میں واحد فرد جو چشمہ نہیں لگاتا تھا وہ سعد ہی تھا۔ ہاف ٹائم کے بعد میچ شروع ہوئے۔ کچھ وقت ہو چکا تھا، سائیڈز ادل بدل ہو گئی تھیں، مگر کھلاڑی اب بھی ویسے ہی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اسکور اب 2-3 ہو چکا تھا۔ بال مڈ فیلڈر کے پاس تھی، جس نے لانگ پاس کر کے بال ارمغان کے ساتھ دوسرے اٹیکر کو دے دی تھی۔ اب ارمغان اور دوسرا اٹیکر ایک لمبے فاصلے پر تھے، مگر برابر ٹیم ملاتے ٹیم ریڈ کے گول پوسٹ کے قریب آ رہے تھے۔ ارمغان نے اپنی رفتار تیز کر دی، جبکہ دوسرا اٹیکر ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے مگر ترچھے کھڑے تھے۔ ارحم آ گیا ہے، جاؤ دانیال، اس سے مل لو۔ ریچھ کے اندر اب سکت ہی نہیں بچی تھی کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ سب اس کے ذہن سے نکل جائے، جو ہوا وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی۔ کاش سب کچھ ایک خواب ہو، کچھ حقیقت نہ ہو، سب جھوٹ ہو۔ دوسرے اٹیکر نے بڑی مشکل سے بال اپنے پاس سنبھال کر رکھی اور مناسب موقع ڈھونڈ کر بال ارمغان کو لانگ پاس کر دی۔ بال ہوا میں تیز رفتاری سے ارمغان کے پیروں کی جانب آ رہی تھی۔ اب یا تو وہ بال ارمغان کے پاس جانی تھی یا ٹیم ریڈ کا کوئی بندہ اس بال کو اپنی ٹانگ اڑا کر روک لیتا۔ اگر اب بال ٹیم ریڈ کے پاس آتی تو ان کو گول کرنا آسان ہو جاتا، کیونکہ بلو ٹیم کے ڈیفینڈرز اچھے نہیں تھے، اور اگر ان کا گول ہو جاتا تو کھیل میں اسکور برابر ہو جاتا، جو کہ کھیل کو اور سنگین بنا دیتا۔ بال اب بھی ہوا میں تھی، مگر وہ جس رفتار سے آ رہی تھی، ارمغان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بال اس تک کبھی نہیں پہنچنے والی۔ جوتوں کو زمین میں گاڑے وہ بے حد تیز دوڑ اٹھا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کو دانیال کی آواز سرد لگی تھی، جیسے کوئی انجان اس سے مخاطب ہوا ہو۔ ریچھ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور دانیال کو دیکھا۔ وہ چپتی نگاہوں سے صحیح دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ٹک کر ہاتھ باندھے وہ کھڑا تھا۔ جب اس نے آگے کچھ نہیں بولا تو ریچھ نے اس کے سوال کا جواب تلاش کرنے لگی۔ مطلب میں سارا کی چیزیں دیکھنے آئی تھی دانیال، کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا تھا، جس کا جواب وہ خود ڈھونڈنے لگی۔ اس کے سامنے اب ریڈ ٹیم کا بندہ تھا اور ارمغان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے لگا ہے۔ اس کی چھلانگ لگانے سے پہلے ہی ٹیم ریڈ کے بندے نے چھلانگ لگا دی۔ بال اس کے سامنے گر گئی اور وہ بنا وقت ضائع کیے مخالف سمت میں بھاگ اٹھا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ارمغان سے زور سے کہا تھا، "اٹس آل اباؤٹ پرفیکٹ ٹائم"۔ ارمغان نے اس بندے کو دیکھا۔ یہ وہی بندہ تھا جس کو ارمغان نے یہی فقرہ کچھ وقت پہلے کہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ آگے جا چکا تھا اور اس نے بال کسی اور کو پاس کر دی تھی۔ ارمغان واپس اپنی جگہ پر آنے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آستین کی مدد سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر آنکھ ملی۔ اس کو امید تھی کہ گول نہیں ہوگا، مگر اسکور چند منٹ بعد ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ ٹیم ریڈ اپنا کم بیک دے رہی تھی۔ اسکور اب 3-3 ہو چکا تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ ہی کا اور ہمارا، اب کی بار، دانیال نے طنز کرتے ہوئے کہا، اور اس بار ریچھ بالکل چونک گئی تھی۔ دانیال اتنے اکھڑے لہجے میں بات کیوں کر رہا تھا؟ پیچھے کھیلتی زویا بھی رک کر دانیال کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے دانیال؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے تم سارا کی درد پر افسردہ ہو، مگر کیا تم میرے حال کو جان سکتے ہو؟ میں تم سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہوں دانیال۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہوں، تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ ریچھ نے مشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی دانیال کی حالت اس وقت کیا تھی۔ کھیل کچھ منٹوں میں ختم ہونے والا تھا اور اب بھی اسکور وہی تھا۔ کبھی ٹیم بلو ٹیم ریڈ سے بال چھینتے تو کبھی ٹیم ریڈ ٹیم بلو سے بال چھینتے۔ یہ سلسلہ کچھ وقت تک چلتا رہا۔ کھیل کے آخری 2 منٹ رہ گئے تھے۔ ان 2 منٹوں میں جس کا گول جلد ہو جاتا وہ اور وقت ختم ہو جاتا وہی فاتح ٹھہرتا ہے۔ بال ٹیم بلو کے دوسرے اٹیکر حسنین کے پاس تھی اور وہ اب پھر سے وہی طریقہ استعمال کر رہا تھا۔ وہ اور ارمغان پھر سے آمنے سامنے بھاگ رہے تھے۔ حسنین اب بھی بال بچاتا گول پوسٹ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر وہی کوشش کرنے جا رہے تھے۔ ریچھ آپ کو پتہ بھی ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ کیا ہو کیا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کس کا سوم ہے؟ دانیال کے چہرے کے تاثرات وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اچانک سب کچھ عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا، جیسے وہ اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی ہو، جیسے صرف وہ ہی اس گھر کے حالات سے ناواقف ہو۔ دانیال، آج سارا کا سوم ہے نا؟ جب وہ دونوں گول پوسٹ قریب آ گئے تو حسنین رک گیا۔ اس کے سامنے ٹیم ریڈ کے کھلاڑی دیوار بنا کر کھڑے تھے۔ جب وہ دونوں گول پوسٹ قریب آ گئے تو حسنین رک گیا۔ اس کے سامنے ٹیم ریڈ کے کھلاڑی دیوار بنا کر کھڑے تھے۔ سب لوگ بکھرے ہوئے تھے، انتظار میں کہ وہ کب بال کو شاٹ کرے گا۔ اس نے ارمغان کو لانگ پاس دینے کے لیے پاؤں اٹھایا۔ اس نے ارمغان پر نظر ڈالی اور وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی سے نہیں کا ایک اور اشارہ کیا اور حسنین جو بال
شاٹ کرنے کے لیے اپنے پیر اٹھا چکا تھا۔ اس نے رفتار کم کر دی، اس نے بال کو ہلکے سے چھوا اور شاٹ کرنے کے بجائے بال کو اچانک بھاگتے ہوئے آگے لے کر چلا گیا۔ 2 سیکنڈ کے لیے تمام لوگ ساکت ہو گئے، مگر جیسے ہی انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے اپنی پرانی ٹیکنیک استعمال نہیں کی تو تمام لوگ حسنین کے پیچھے بھاگے۔ وہ دونوں گول کے نہایت قریب تھے۔ ارمغان بھی اتنا قریب تھا کہ اس کو ہلکی پاس کرنے پر بھی بال مل جاتی۔ پاس کر۔ ارمغان کے کہنے پر اس نے بال جو پاس کرنے کے لیے پاؤں بڑھایا، مگر تب ہی مخالف ٹیم کے ڈیفینڈر نے بال کو ٹانگ اڑا کر ارمغان کے پاس جانے سے روکا۔ بال دوسرے ڈیفینڈر کے پاؤں میں گئی، جس نے اس کو لانگ پاس کر کے مڈ فیلڈر کو پہنچا دیا۔ پورا گیم الٹنے والا تھا، جو جیت رہا تھا وہ ہارنے والا تھا۔ ریچھ کو اپنی آواز حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس کو محسوس ہوا تھا کہ دنیا پلٹ رہی ہے۔ اس کو اپنا آپ کمزور ہوتا محسوس ہوا۔ آج ابو کا صوم ہے۔ ریچھ آپی اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ سارا آپی تو ابھی تک ملی ہی نہیں ہے، تو ان کا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا آپی تو اغوا ہو گئی ہیں اور آپ ہیں۔ انگلی ریچھ کی جانب اٹھاتے ہوئے، اس سب کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ ٹیم ریڈ کی مڈ فیلڈر نے بال ٹیم کے اٹیکر کو پاس کر دی اور اس نے 2 کھلاڑی کو ڈریبل کر کے بال کو نیٹ کے اندر ڈال دیا۔ ٹیم ریڈ کا گول ہونے کے ساتھ ہی ریفری نے سیٹی بجا دی اور یوں ٹیم ریڈ آخری وقتوں میں کھیل کی بساط پلٹ کر اس میدان میں فاتحہ ٹھہری۔ ٹیم ریڈ 1 گول سے جیت گئی تھی اور ٹیم بلو پریکٹس کا پہلا میچ ہی ہار گئی تھی۔ دانیال نہ چیخا نہ ہی چلایا، بس حیرانی سے آنکھیں بھار بھار کر ریچھ کو دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اور بستر کے برابر جو وہ کھڑی تھی، زویا اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ سارا نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی ہیلوسینیشن کا علاج کروا دینا چاہیے تھا، ورنہ دنیا اسی طرح سر پر آ کر گر جایا کرتی ہے۔ ارمغان تو ہر چیز میں جیت جاتا ہے، آلویز دا ونر۔ ارمغان کے برابر سے گزرتے مدثر نے طنزیہ کہا تھا، مگر ارمغان نے کچھ نہیں بولا، چپ چاپ گھاس پر بیٹھا رہا۔ اس کو کسی نے پانی کی بوتل لا کر دی تھی، جس سے اس نے 1-2 گھونٹ پانی پیا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہونے والے واقعات ذہن میں دوبارہ آتے جا رہے تھے اور وہ کوشش کے باوجود بھی ہار تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مدثر کو ٹیم بلو کے لیے کھیلنا تھا۔ مدثر اور ارمغان 2 اٹیکرز تھے، مگر مسئلہ وہاں پیش آیا تھا جب مدثر ٹیم بلو کی جگہ ٹیم ریڈ کے لیے ہی کھیل رہا تھا، ایک دھوکے باز کی طرح۔ وہ بآسانی گول کر سکتا تھا، مگر نہیں کر رہا تھا۔ ہاف ٹائم ہوا تھا، جب کوئی بھی ارمغان کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں تپش لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تم ہوش میں بھی ہو یا نشے کر رہے ہو؟ اوپن گول مس کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو؟ میں اکیلا ہوں، آگے کم از کم پاسز تو لو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کے طرز سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مدثر سے مخاطب ہوا ہے۔ میں اپنی ٹیم کے لیے ہی تو کھیل رہا ہوں، تم بھی اپنا منہ بند کر کے کھیلو۔ بہت بن رہے تھے تم بیسٹ اٹیکر، تو جاؤ اپنے آپ کو ثابت کرو۔ میں تو تمہیں لائم لائٹ میں آنے کا موقع دے رہا ہوں، ضائع نہ کرو اس موقع کو۔ ضائع کرنے والا تم جیسے پاگل کے سوا ہوگا بھی کون؟ اوکے، پھر ایک فیڈر پکڑو، منہ میں ڈالو اور جا کر آڈینس میں بیٹھ کر اس کو چوسو اور مجھے دیکھ کر سیکھو کہ فٹ بال کھیلتے کیسے ہیں، بلکہ محلے کے بچوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی چھپن چھپائی کھیلو۔ فٹ بال تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے، اور اس کے بعد تو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ ایپیسوڈ لمبی ہو جائے گی، اس لیے واپس حال میں آتے حال۔ گھاس پر پاؤں لمبے کیے بیٹھا وہ شخص اب اپنا چشمہ اور جیکٹ اٹھا رہا تھا۔ ارمغان، زندگی میں تو تم ہارتے رہے ہو، فٹ بال میں بھی پہلی مات مبارک ہو۔ وہ زیر لب بڑھتا فون پر بائیکیا بک کرنے لگا۔ لیپ ٹاپ تکیے پر رکھا ہوا تھا اور وہ کوہنیوں کے بل اوندا لیٹا ہوا تھا، ماؤس پیڈ پر بار بار انگلیاں چلاتے وہ متلاشی نظروں سے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو فون پر پیغام موصول ہوا، اس نے فون کو دیکھا اور لیپ ٹاپ کو ڈھک دیا۔ اب کمرے میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل کو کھولا اور کمرے میں واحد روشنی تھی جو اندھیر کمرے میں اس کے چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ اس نے سرمئی ہوڈی پہن رکھی تھی، ہوڈی کی ٹوپی سر پر تھی اور اس کے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے، باقی کا وجود کمبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ فون کھولتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے میسج پڑھتے ہی ایک پن کوڈ ڈالا، فون کو کنیکٹ کیا اور کال ملائی۔ دوسری طرف سے فون پہلی گھنٹی پر ہی اٹھا لیا گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ پرسنل کام تھا جاہل، تم نے ویڈیو اپلوڈ کیوں کر دی؟ دوسری طرف سے کسی نے بے حد طیش کے عالم میں بات کی شروعات کی تھی اور وہ اس کی بات کو تحمل سے سنتا گیا۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑے سے اور پیسے کما لیے میں نے تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تم نے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے نہ منع کیا تھا؟
نہ اجازت دی تھی، تو اس کا مطلب تھا میں جو کروں میری مرضی۔ وہ پرسکون مگر تلخ لہجے میں کہتا گیا، تمہیں بس اس کو مارنا تھا، پچھلی بار تو نہیں کیا تھا تم نے ایسا، اب کیوں کیا؟ بات سنو دروس، اگر کسی نے مجھے پکڑ لیا یا گرفتار کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے اب بھی اسی انداز میں بات کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا یا برا نہیں کر سکتے، پیسے تم نے مجھے دیے ہیں، کام میں تمہارا کر رہا ہوں، مگر غلام تم میرے ہی ہو، میں جو ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ میں چاہوں تو تمہاری ویڈیو کو بھی ریڈ روم میں ڈال کر پیسہ کما لوں، مگر ایسا کروں گا نہیں۔ دوسری بات، وہ لڑکی تھی اور لوگوں کو لڑکیوں کی چیخیں پسند تھی۔ چیخیں پسند ہیں، مگر یقین کرو میں نے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون ترک کر دیا، فون کو بستر پر اچھال دیا اور خاموش سا قہقہ لگانے لگا۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 قتل ہو گئے تھے، اب کچھ اور رہتے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر سر جھکاتے ہوئے بھی اس واقعے کو سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا جو اس نے 2 دن پہلے انجام دیا تھا۔ 2 دن پہلے کمرے کی بتی جلائی تو کمرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے چندیا گئیں، مگر وہ تیز تیز قدموں سے سامنے رکھے کمپیوٹر کی طرف بڑھتا گیا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، نہ کوئی بستر، نہ الماری، نہ کوئی میز۔ ہاں، بس کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جو زمین کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی ہر دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا، مگر پڑھنے کے لائق نہ تھا۔ ہر جگہ خون کے دھبے بھی نمایاں تھے۔ کوئی بھی اس کمرے کو ایک بار دیکھتا تو وہ پہچان جاتا کہ یہ انٹرنیٹ کی خطرناک ترین کمروں کا حصہ تھا۔ یہ ریڈ روم تھا۔ کمرے کے دوسرے حصے پر کچھ عجیب و غریب ہتھیار بھی پڑے تھے اور ان کے برابر کسی کا وجود تھا۔ وہ لڑکا جس کا آدھا چہرہ لال پٹی سے چھپا ہوا تھا اور آدھا کالی پٹی سے، وہ کمپیوٹر کے قریب آیا اور اسے کھولنے لگا۔ 2 مانیٹر لگے تھے جن میں سے ایک پر کچھ کوڈز لکھے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ دوسرے کمپیوٹر پر ان کوڈز کو ڈال رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے فائلز کھلتی جا رہی تھیں۔ لمحے بعد ہی کمپیوٹر کنیکٹ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کمپیوٹر کوڈ ڈالتا، پیجز کھولتا، بند کرتا اور بالآخر وہ وہاں پہنچ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ لائیو جانے والا تھا۔ لوگ انتظار والے کھانے میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب کمپیوٹر سے ہٹ گیا۔ اب وہ کنارے میں پڑے اس وجود کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ وجود ویسے ہی بے جان لگتا تھا جیسے مر گیا ہو۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے بندھے ہاتھوں سے اس کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اس کی کرسی کے قریب لے آیا۔ ابھی بھی لائیو شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے اس وجود کو پکڑا اور تھوڑی زحمت کر کے کرسی پر ڈال دیا۔ اس نے اس شخص کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر کرسی سے ہی باندھ دیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس کو اس نے بندھے رہنے دیا۔ اب وہ اس کے دونوں پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی ویسے ہی بے ہوش تھی۔ وہ اس کے دونوں پاؤں باندھ کر واپس کمپیوٹر کی طرف آیا۔ لائیو شروع ہونے میں 30 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کیمرہ صحیح کیا۔ کیمرہ اب اس لڑکی کی طرف مرکوز کیا گیا تھا۔ لائیو شروع ہو گئی تھی۔ وہ مانیٹر کے سامنے اس طرح آیا تھا کہ کیمرے میں اس کی شکل نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ اب بے تحاشا آنے والے میسیجز کو پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کو کرپٹو کے ذریعے پیسے بھیج کر اپنا من پسندیدہ کام کرنے کی التجا کر رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ سب کی گزارش پڑھتا جاتا، اسے سب سے زیادہ پیسے دینے والے کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ پیسے دینے والے کو ڈھونڈا اور اس کا میسیج پڑھا۔ ریپ ہر۔ اسکرین پر اس شخص کا میسیج اب بھی جگمگا رہا تھا۔ اس پیغام کا مختلف رنگ تھا جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ اس شخص نے سب سے زیادہ پیسے بھیجے تھے۔ دروس نے بیزاری کا اظہار کیا، اس میں اب مزہ نہیں آتا، بہت کر لیا ہے یہ۔ اس کی بیزار نظریں اب دوسرے پیغام کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ کچھ ہی لمحے بعد اس کی نظریں ایک پیغام پر ٹھہر گئیں۔ میک ہر آئیز بلیڈ۔ ہاں، یہ مزے کا ہے، زیر لب کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بے دل تھا، کسی جانور سے بھی زیادہ حیوان۔ وہ بڑے بڑے قدم چلتے مسکراتے ہوئے کمرے کے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں عجیب و غریب ہتھیار پڑے تھے۔ دروس وہاں جھکا اور کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ایک چشمہ اٹھایا اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ کالے رنگ کا چشمہ تھا۔ وہ اب کرسی کی طرف بڑھ گیا، پہلے کیمرے کو چیک کیا کہ وہ چل رہا ہے یا نہیں، پھر اس لڑکی کے قریب آیا اور اس کے چہرے قریب جھک کر اس کو غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کی شکل سانولی سی تھی، وہ نہ موٹی تھی نہ زیادہ پتلی۔ وہ اس لڑکی پر جھکا رہا، اس زنجیر سے قید لڑکی کے قریب اب وہ چشمہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی بے ہوش تھی۔ چشمے والا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی بند آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف تھیں۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ وہ کیمرے سے تھوڑا ہٹا تاکہ لوگوں کو صاف دکھ سکے۔ وہ چشمہ اس کی آنکھوں کے نہایت قریب لے گیا۔ بہت آہستہ سے مگر سخت ہاتھوں سے اس نے اس لڑکی کو وہ چشمہ پہنا دیا۔ چشمہ بڑی مشکلوں سے اس کی آنکھوں میں دھنستا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں رسنے والا گرم خون دروس کی
انگلیوں سے پار ہو کر اب اس کی ٹھوڑی سے اس کی گود پر ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں کے پھٹے ٹکڑے لڑکی کی آنکھ سے نکل گئے تھے۔ وہ وجود تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا خون اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ وہ چشمہ صرف چشمہ نہیں تھا۔ اس چشمے کے اندرونی حصے پر 2 کیلیں لگی تھیں جنہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں کو پھاڑ دیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے چہرے کے اندر گھس چکی تھی۔ آنکھوں میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا خون اس کے پورے چہرے کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 چھینٹے دروس کے چہرے پر بھی لگے جس کو اس نے اپنی ٹی شرٹ کی مدد سے صاف کیا۔ دروس نے اپنے ہاتھ اس لڑکی سے ہٹا لیے۔ لڑکی بھی اب تڑپنا بند کر چکی تھی۔ کمرے میں ہولناک سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دروس اب اپنے ہاتھ لڑکی کے چہرے تک لے کر جاتا۔ اس کے چہرے سے اس پر لگا خون پہنچنے لگتا ہے۔ چہرہ خون سے ڈھکا ہوا ہے۔ اب بھی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کے انگوٹھے پر خون لگتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے کر گیا اور ہاتھ کو اپنے لبوں پر رکھ دیا۔ انگلیوں پر لگا خون اس کے لبوں تک منتقل ہو گیا تھا جس کو وہ زبان کی مدد سے چاٹتا ہے۔ "دس ویبرنٹ ٹیسٹ" وہ زیر لب کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا اور واپس مانیٹر تک آنے لگا تھا کہ جب اس کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا تو وہاں کسی قسم کا کارڈ پڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا۔ وہ کوئی اسٹوڈنٹ کارڈ لگتا تھا۔ کارڈ پر لگے خون کے قطرے کو اس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے صاف کیا اور زبان لگا کر چکھا اور آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ "Why does blood taste so good?" اس نے کہتے کہتے کارڈ پر لکھے نام کو پڑھا۔ یقیناً وہ کارڈ اسی لڑکی کا تھا۔ نام پڑھ کر اس نے ایک بے زبان سا قہقہ لگایا اور کارڈ کو زمین پر اچھال دیا۔ اب اس نے اپنے قدم کمپیوٹر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اب باری تھی دوسرے اور آخری ٹارچر کی۔ زویا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب وہاں واحد وجود اسی کا تھا، وہ جسے اپنا آپ، اپنا وجود خود ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ جو کچھ اس نے اپنے دل و دماغ میں جوڑنے کی کوشش کی تھی وہ سب واپس تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑے بستر پر آ بیٹھی تھی، زمین پر نظر گارے۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی 2 دن سے وہ جس خواب دیدہ بلبلے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی وہ لمحے پہلے کوئی پھوڑ کر گیا تھا اور اب ہر بات معنی بتا رہی تھی۔ جو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بالآخر آپس میں جڑنے لگا تھا۔ 2 دن پہلے گاڑی کی بتیاں اس کی آنکھوں کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بے دماغی میں وہ اس ہجوم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ختم ہو چکی تھیں اور آسمان سرمئی سے سیاہ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس کے قدم دھیمی رفتار سے بڑھتے گئے اور دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ بالآخر وہ ہجوم کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا جو اس کی آنکھوں سے وہ منظر ڈھک رہا تھا۔ ایریج نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کو کھسکنے کا کہا تو وہ بنا کچھ بولے اس کے سامنے سے ہٹتا چلا گیا۔ منظر صاف ہوتا گیا، دل ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی عورت اونڈے منہ لیٹی ہوئی تھی اور عروج اس کی قمیض کو دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ عورت سارہ نہیں تھی۔ عروج کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں اور پھر مگر اس کا ذہن ایک بار پھر الجھتا گیا۔ اگر سارہ یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہ بے جان قدموں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کیفے میں داخل ہوئی۔ سارہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ باہر آ گئی۔ اس نے سارہ کو ہجوم میں تلاشنے کی کوشش کی۔ سارہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے سارہ کو اور جگہوں میں تلاش کیا مگر اس کو سارہ کہیں بھی نہیں ملی۔ ایریج کے کانوں میں ایمبولینس کی آواز سنائی دے رہی تھی یا پھر وہ پولیس کی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے پرس سے فون نکالا۔ فون پر گھر سے 2-3 کال آئی ہوئی تھیں۔ یقیناً ایریج کے گھر والے اس کی اور سارہ کی واپسی کے منتظر تھے۔ وہ اب ان کو کیا بتائے کہ سارہ حال؟ ایریج کو اس کے آگے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے بعد کہاں گئی تھی؟ اس کے ساتھ آگے کیا ہوا تھا؟ وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر ان کو ڈھک دیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا۔ اسے اب کوشش کرنی تھی۔ اب اسے اور کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا تھا۔ اب حقیقت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے پرس سے فون نکالا۔ ابو کی کال آ رہی تھی۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ ان کو کیا کہے گی؟ وہ ان کو کیا بتائے گی؟ غائب دماغی سے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے جاوید کی آواز آئی، "سارہ کہاں ہے؟ ایریج سارہ تمہارے ساتھ گئی تھی، کہاں ہے وہ؟" اور وہ آگے سے کچھ نہ کہہ پائی۔ اس کے قدموں سے جان نکلنے لگی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ فون اب بھی ویسے ہی تھما ہوا تھا۔ "ابو، ابو"، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ "ایریج گھر آؤ، فوراً جلدی گھر آؤ، کہاں ہو تم؟" وہ ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا سارہ گھر پہنچ گئی تھی؟ "ابو کیا ہوا ہے؟ سارہ گھر پہنچ گئی ہے؟" اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا، "یعنی سارہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ یا خدا، ایریج! ابھی کسی نے بھائی جان کو ایک تصویر بھیجی ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ بدلہ لینے
کہ وہ بدلہ لینے واپس آ گیا ہے، سارا کو اس نے اغوا کر لیا ہے۔ ریچھ تم گھر آؤ جلدی، نسیم کو دل کا دورہ پڑا ہے، میں اور دانیال ہسپتال جا رہی ہیں، تم گھر پہنچو جلدی۔ ابا اس تصویر میں کیا؟ اس سے پہلے وہ ان سے پوچھتی کہ اس شخص نے تصویر میں کیا بھیجا تھا، کال کٹ گئی، موبائل اس کی گود میں آ گرا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کلپٹیاں مس لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اللہ، سارا میرے ساتھ تھی، اب کہاں ہے وہ؟ اس کو اپنے قریب سے گزرتا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، پولیس کے 2 اہلکار ایک نوجوان کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور وہ نوجوان ریچھ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے پیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس کی گاڑی سے وہ عورت ٹکرائی تھی۔ ریچھ کو انکمفرٹیبل سا محسوس ہوا، وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے دماغی سے وہ قریب کھڑے رکشے کو اپنے گھر کا پتہ بتا رہی تھی۔ سارا مر گئی ہے، چاچو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ بچ گئے تھے۔ سارا مر گئی ہے؟ نہیں نہیں، چاچو کا انتقال نہیں سارا میری کی غلطی سے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ وہ ایک ٹائم پر کہی 2 باتوں کو ایک فیس وقت میں گڑبڑ کر گئی تھی۔ حال اس نے اپنی آنکھوں پر رکھے ہاتھ باہر ہوتی اذان کی وجہ سے ہٹائے، اس کے ہاتھ بھیگ گئے تھے، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ بے یقینی میں وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا کہاں تھی؟ ایک سوال اس کے ذہن کو الجھاتا جا رہا تھا۔ جہاں سب الجھی باتیں سلجھنے لگی تھیں، وہاں نئی باتیں، نئے سوالات ذہن کو واپس سے الجھانے لگے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اب سارا کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہ سونا چاہتی تھی۔ سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو اپنا مکمل چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ ایک غلطی وہ کر چکی تھی جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے وہاں چپکے ان حروف کو دیکھنے لگی۔ سارا نسیم صدیقی تم کہاں ہو؟ ایک سوال تھا اور جواب کوئی نہیں تھا، کم از کم اس کو اب دنیا کی دکھائی اور بتائی کسی بات کا یقین نہیں رہا تھا، اس کو تو اپنا بھی یقین نہیں رہا تھا۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے چابی گھمائی، بوجھل قدموں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے ہی گبی اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر مگان کو یاد آیا تھا کہ وہ اس کا کھانا پھر سے لانا بھول گیا تھا۔ آج بھی ڈرگ مارٹ، میڈیکل سٹور یا فارمیسی میں اس کی رات کی شفٹ تھی اور اس وقت مغرب کا وقت ہونے لگا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے گھر کی چابی اور فون ایک طرف اچھال دیا اور خود بستر پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس کو کوئی غصہ نہ تھا، بس اسے دنیا بری لگ رہی تھی۔ پہلے بھی لگتی تھی مگر آج کے بعد اور بری لگنے لگی تھی۔ آج میں اس جگہ ہار گیا جہاں میں اپنوں سے جیت کر آیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ احساس ہو رہا تھا کہ ہار کیا ہوتی ہے، ہار تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پتہ ہے گبی، آج مجھے اتنا افسوس کیوں ہے؟ کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر کی گئی مار پیٹ، میری محنت اور میرا چنا گیا راستہ سب رہے گا چلا گیا ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ ماں باپ نے صحیح کہا تھا، جن کو میں نے جیت جانے کی دھمکی دی تھی، آج تو وہ میری ہار دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس کے سینے پر بیٹھا وہ بلّا اس کی باتوں غور سے سن رہا تھا، سمجھ میں آ رہی تھی یہ پتہ نہیں، مگر ہاں اس کو غور سے ضرور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے پورے دن کی داستان اس کو سنا دیتا تھا۔ مگان نے اس بلے کے سر کو سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کرنے کے باعث آنکھوں کے کنارے پر اٹکا آنسو اس کے چہرے سے گر کر بستر کی چادر میں جذب ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی آنکھیں ملیں، اس کا دماغ خیالوں کے انبار میں ڈوبتا چلا گیا اور ایک اچھی یاد اس کے ذہن کے پردے پر آ کر کسی فلم کی طرح چلنے لگی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے اس انجان لڑکی کے علاوہ بھی کوئی یاد آئی تھی۔ کئی سال پہلے، آپی یہ تو فٹ بال نہیں ہے، اس سے کیسے کھیلوں گا میں؟ یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ اس کی بہن اور وہ چھت پر کھڑے تھے جب اس کی بہن نے اپنے دوپٹے سے گیند نکال کر اس کے حوالے کی تھی۔ پاگل، بڑی والی بہت مہنگی تھی اور ابا دیکھ لیتا تو اسی بال کی طرح ہم دونوں کو بھی فٹ بال بنا دیتا۔ وہ کہتے کہتے کھلکھلائی اور وہ جو آسودہ تھا اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس چھوٹی سی بال سے وہ دونوں روز چھت پر آتے اور کھیلتے۔ ہادیہ کو اپنا ایک بھائی ہی اس گھر میں اپنا لگتا، اس کا گھر سے باہر جانا منع تھا تو اس کا بھائی ہی اس کا دوست تھا۔ وہ اپنی تمام باتیں اسے بتاتی تھی، وہ بھی اپنی تمام باتیں اسے ہی بتاتا تھا۔ ہادیہ کو پتہ تھا کہ اسے فٹ بال کھیلنے کا کتنا شوق تھا، اس لیے وہ بے حد مشکلوں سے اس کے لیے فٹ بال خریدنے کے پیسے جمع کر رہی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کا بہانہ بنا کر چھت پر آتے اور مغرب ہوتے ہی گھر میں چلے جاتے۔ ان کی زندگی نہایت مشکل تھی، مگر ان مشکلوں میں بھی وہ دونوں بھائی بہن اپنی زندگیوں میں گم خوشیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ ہی لیتے تھے، مگر یہ خوشی بھی زیادہ دن نہیں ٹکی تھی۔ ایک دن ایسے ہی وہ دونوں چھت پر کھیل رہے تھے کہ ان کا باپ اچانک چھت پر آ گیا، ہادیہ کو چوٹی سے پکڑ کر نیچے لے کر گیا اور خود واپس چھت پر آ گیا جہاں وہ دراصمد بچہ بے جان کھڑا تھا۔ چھت کے ادھر ادھر کے گھر سے لوگ بھی اپنی اپنی چھتوں پر دیکھنے آ گئے کہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے کا باپ اس کو
بیلٹوں سے مار رہا تھا۔ اس کی ماں اور اس کی بہن اس کو روک رہے تھے مگر وہ ان کو جھٹکتا رک نہیں رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اس زمین پر پڑے اپنے بیٹے کو پاؤں میں پہنی پشواری چپل کھینچ کے ماری اور چلا گیا، اور بچہ رو رہا تھا، اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، وہ بلک رہا تھا۔ اس کی بہن اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کی ماں اسے روتے روتے چپ کروانے کی کوشش میں تھی۔ وہ ننھا بچہ کچھ بولنے کی کوشش میں تھا، مسلسل اپنی ماں سے کچھ کہہ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابا نہ مارو مجھے، امی ابا مجھے کیوں مارتا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ابا مجھ سے ناراض ہیں، امی مجھے بتائیں نا میں کیا کروں کہ ابا مجھ سے خوش ہو جائیں اور مجھے کبھی نہ مارے، امی بتائیں نا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سانسوں کے بیچ کہتا جا رہا تھا۔ اس کی بہن اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس جانور سے طلاق لے لے، مگر اس وقت تو طلاق کو چہرے پر لگی خالق سے مشابہت دی جاتی تھی۔ حال ایک دم ارغمان کی آنکھیں کھلی، کبھی اب جا چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گھڑی کو دیکھنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں۔ اس نے آنکھوں کو ملا، پھر گھڑی کو دیکھا تو 8 بج گئے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ سو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور فون پر نظر دوڑانے کے بعد بے دلی سے فون بند کر دیا، اپنی چابی اور والیٹ جیب میں ڈالا اور اپنے بلے کا کھانا لینے باہر چلا گیا۔ اس کا ذہن اب بھی اس اچھی یاد کے حصار میں تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی اچھی یادوں میں بھی بری یادوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا تھا۔ وہ مارکیٹ سے گھر واپس آیا اور گبی کا کھانا بنانے لگ گیا۔ اس کی شفٹ شروع ہونے میں ابھی 2-3 گھنٹے تھے اور وہ اس وقت سونا چاہتا تھا۔ گبی کو کھانا دے کر اس نے اپنے فٹ بال کے کپڑوں کو تبدیل کیا اور نہا دھو کر ایک سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں سونے چلا گیا۔ کمرے کو بالکل اندھیر کر دیا، اب وہ صرف خاموشی اور سکون چاہتا تھا۔ حال سے 2 سال پہلے اسکول میں اسمبلی کا وقت ہونے لگا تھا، طلبہ گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی اپنا بیگ اتارتے ہوئے اسمبلی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے راستے میں ہی اپنے دوست مل گئے، وہ ان سے باتیں کرتا گراؤنڈ میں داخل ہونے لگا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے کمپیوٹر کی طرف واپس بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹ کارڈ اب بھی زمین پر ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ مانیٹر کے قریب آتے ہی متلاشی نظروں سے قریب زیادہ رقم والا پیغام تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پیلے رنگ میں ایک پیغام جگمگایا، اس کے چہرے پر خوشی بھر آئی۔ "See you her"۔ اس کو ایک لمحے کے لیے عجیب محسوس ہوا، مگر اس کے پیسے معنی رکھتے تھے، انسانیت سے پہلے پیسہ۔ وہ واپس کمرے کے کنارے میں چلا گیا اور کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ گراؤنڈ میں اب قومی ترانے کی آواز گونج رہی تھی، تمام اسکول وہاں قطاروں میں جمع تھا، سب ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ سعد بھی ہلکی آواز سے قومی ترانہ پڑھ رہا تھا، اس کے آگے اس کے دوست حارث اور انس کھڑے تھے۔ وقفے وقفے سے وہ دونوں کو دیکھتا مسلسل کسی سوچ میں گم تھا۔ قومی ترانہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا، اب سارے بچے قطار میں ہی اپنے اپنے کلاسز میں جانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایک لمبی اور موٹی سوئی مل گئی، ساتھ ہی کافی تیز مانجا بھی تھا۔ وہ اس کو اٹھاتے اس کرسی پر مڑی پڑی لڑکی کے پاس لے آیا تھا۔ وہ مر چکی تھی، اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، مگر اس کی اور لوگوں کی ہوس ابھی کہاں ختم ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سرخ خون چہرے پر سوکھ چکا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ جو کرنے والا ہے اس سے خون نہیں نکلے گا، مگر وہ بند اور سلے ہونٹوں کے ساتھ اور بھی اچھی لگنے والی تھی۔ جب اس کی قطار چلنے لگی تو سعد کو متلی سی ہوئی۔ وہ سہارے کے بل جھکا بھاگتے ہوئے پاس ہی بنے غسل خانے کی طرف گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ بیسن پر جھکا ہوا تھا، مگر اس کو متلی نہیں ہوئی تھی۔ پہلا مرحلہ تو پار ہوا، اس کو کال ملاؤ یا میسج کرو جلدی، آہستگی سے انس نے کہا۔ تو وہ واش روم میں داخل ہوا اور اس کو اندر سے بند کر دیا۔ اب وہ اپنے جوتے میں چھپے بٹن والے چھوٹے سے فون پر اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ اب مانجے کو اس موٹی سوئی سے باندھنے لگا تھا۔ کیمرہ اب بھی ویسے ہی کھلا تھا، مگر وہاں بس دروس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد جب وہ مانجے کو سوئی پر باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس لڑکی کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کے سر پر جمی ٹوپی لڑکی کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھی۔ اب وہ تھوڑا سا کھسکا تاکہ کیمرے میں منظر صاف ہو جائے۔ وہ اب سوئی کی نوکیلی طرف کو اس کے ہونٹوں تک لے کر جا رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس لڑکی کے چہرے کو ذرا اوپر کی طرف کیا ہوا تھا۔ وہ کالا چشمہ اب بھی ویسے ہی اس کی آنکھوں میں دھنسا ہوا تھا۔ اس نے بار بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کو ذرا سی پریشانی ہوئی، وہ اب کیا کرے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون پر پیغام لکھنا شروع کیا اور لکھ کر بھیج دیا۔ 2 سیکنڈ بعد ہی جواب آ گیا تھا، جس کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے جواب کھولا اور پڑھا، کال مت کرنا آئندہ، اسکول کی پچھلی طرف، ہرے رنگ کے گھر کے برابر، جلدی آؤ۔ جواب پڑھ کر اس کی امید بندھ گئی۔ اب دوسرے مرحلے کو پار کرنے کی باری تھی۔ اس نے سوئی اس کے لبوں میں چبوئی، تھوڑی سی جان لگانے سے سوئی اندر کی طرف
سے باہر نکل کر پہلا ٹانکا لگ گیا تھا۔ ایسے ہی اس نے اوپری ہونٹ کو بھی پرو دیا۔ مانجا اب دونوں ہونٹوں کے بیچ سل گیا تھا، ہونٹ جامنی ہو گئے تھے، اس کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسے ہی 2-3 بار اس نے سوئی کے ذریعے اس لڑکی کا منہ مکمل طور پر سل دیا۔ اس کے ہونٹ آڑے ترچھے طریقے سے مانجے سے سلے ہوئے تھے۔ اب اصل کام کی باری تھی۔ واش روم سے نکلا تو حارث اور انس اسی ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ باہر ہی کھڑے تھے۔ وہ مجھے پولیس تک اور شیلٹر تک پہنچا دیں گے، وہ کہتے کہتے رکا۔ ان دونوں کے چہرے پہ فکر مندی تھی۔ حارث اپنی جیب سے کچھ رقم نکالنے لگا۔ سعد، میں تمہاری جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں انصاف ملے۔ کیا تم واقعی یوں کسی انجان پر بھروسہ کر لو گے؟ کیا تم واقعی اپنا گھر چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ پریشانی سے اسے رقم تھما رہا تھا۔ اسکول میں اس کے بھاگنے کے بعد ان دونوں کی شامت آنی تھی، مگر جو سعد کے ساتھ ہوا تھا اس کے لیے وہ کسی بھی طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ حارث، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ایسا کچھ ہوا ہے جس کو سمجھنے میں نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے۔ میری زندگی یہاں آ کر رک گئی ہے۔ اب یا تو میں اس سکول کو پار کر کے زندگی میں جیت جاؤں یا پھر سب واپس سے کھو دوں۔ میں دانیال پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ سب جانتا ہے، اور اسی نے مجھے ان بھائی کا پتہ بتایا ہے۔ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ہونٹ سل گئے تھے۔ اس نے اب مانجے اور سوئی کو الگ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کمپیوٹر کے قریب آیا اور ایک پیغام لکھنے لگا۔ شوڈ آئی ڈو اٹ؟ حارث کے ہاتھ سے رقم تھماتے وقت اسے محسوس ہوا تھا کوئی ٹیچر واش روم کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رقم تھامی اور واپس واش روم میں گھس گیا اور وہ کموڈ پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں ہلکی رفتار سے چلتے پنکھے کو ہاتھ سے روکا اور اسے اکھاڑنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے لگا تھا۔ وہ اپنا سیویئر خود تھا، اسے خود پر بھروسہ تھا۔ چند منٹوں بعد وہ پنکھا اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اب بھی اس میں پنکھے کے ٹکڑے باقی تھے۔ وہ اتنی جگہ تھی کہ اس میں سے ساتھ مشکل سے ہی صحیح مگر نکل جاتا۔ اب وہ ہاتھوں سے اس کھڑکی میں اٹکے ٹکڑوں کو نکالنے لگا تھا۔ جب اس کے سوال کے جواب پر سب نے ہاں لکھا تو وہ کمپیوٹر سے ہٹ کر واپس اسی کرسی تک آیا۔ وہ واپس اس لڑکی پر جھکا اور کیمرے پر 5 انگلیاں دکھانے لگا۔ ایک ایک کر کے وہ انگلیاں بند کرتا گیا اور بالآخر اس کی آخری انگلی بند کرنے پر اس نے باہر نکلے مانجے کو کس کر پکڑا، اس کو ڈرل مشین سے باندھا اور ڈرل مشین کو چلا دیا۔ اس کا ہاتھ مکمل طور پر مڑ گیا تھا۔ اس نے ڈرل مشین کی رفتار کم کر دی اور پھر اس کو روک دیا۔ اس لڑکی کا ہونٹ اور اس کے چہرے کا مکمل نچلا دھڑ چہرے سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کے بچے کچے دانت دکھنے لگے تھے، سکن لٹک گئی تھی، خون بھی تھوڑا بہت نکل رہا تھا۔ وہ اب قدم بڑھاتے کیمرے کو بند کرنے لگا تھا۔ جب سعد نے مکمل طور پر وہ ٹکڑے نکال لیے تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کو اس کھڑکی نما سوراخ سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پاؤں تو مکمل باہر نکل گئے۔ اپنے اوپری جسم کو باہر نکالنے کے لیے اس نے ایک لمبی سانس اندر کو کھینچی اور خود کو باہر دھکیلنے لگا۔ تب ہی اس کو واش روم کا دروازہ پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کو بہت سی خراشیں آنے لگی تھیں۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ چند منٹ میں نہ نکلا تو اسکول والے اس کی طرف گارڈ بھیج دیں گے۔ واش روم کے اندر سے ہاتھ پر جان لگاتے وہ خود کو نکالنے لگا۔ بے تحاشا خراشوں کے ساتھ وہ مٹی پر گر پڑا تھا۔ جسم کے ہر حصے میں ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ وہ اسکول سے نکل گیا تھا، اس کے چہرے پر شیشہ چبھا ہوا تھا، مگر وہ اب اسکول سے دور بھاگ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اسے بس اس ہرے گھر کی تلاش تھی۔ وہ لڑکی کرسی پر اب بھی ویسے ہی آدھے چہرے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اس کا باقی آدھا چہرہ اس کی گود میں تھا۔ دروس نے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے اور کمرے سے باہر نکلنے لگا کہ اس کی نظر اسٹوڈنٹ کارڈ پر پڑی۔ اس کو جیسے کچھ یاد آیا۔ تیز قدموں سے چلتا وہ واپس کمرے میں آیا اور اسٹوڈنٹ کارڈ کو اٹھا کر فون سے اس کی تصویر بنانے لگا۔ اس کے چہرے پر اب نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی سنجیدگی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تصویر لینے کے بعد اس نے کارڈ پر لکھے نام کو پڑھا، سارہ نسیم صدیقی۔ بہت افسوس سارہ، مگر یہ میرا کام ہے اور مجھے میرا کام اس دنیا میں بستے لوگوں سے لاکھ گنا پسند ہے، بے نیازی سے کہتا وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کارڈ اپنی جیب میں ڈال دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تصویر اب کسی کو بھیج رہا تھا۔ سعد کو ہرا گھر بہت جلد ہی مل گیا تھا۔ وہ گھر سے کافی نزدیک تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے اور سعد کو وہاں ہی کھڑا مل گیا۔ سعد اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ یکدم پلٹا، پھر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر سرجیکل ماسک تھا۔ اس نے
میرون رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ آپ ہیں وہ؟ اس نے پیشانی سے پوچھا۔ جی میں ہوں وہ، مگر اس وہ کا بھی ایک نام ہے۔ دانیال نے نہیں بتایا۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ جی اس نے آپ کا نام بتایا تھا، مگر وہ نام تو بہت عجیب تھا، ایسا نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ اچھا تو اس نے میرا کیا نام بتایا تھا؟ اس کی بات پر وہ ہنس اٹھا تھا۔ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ دروس، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح نام بتایا اس نے تمہیں؟ دروس عجیب نام لگتا ہے تم کو؟ دروس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا تحفہ، لیکن اگر تمہیں یہ عجیب لگتا ہے تو مجھے ایک اور نام سے بھی پکار سکتے ہو۔ اب اس کی مسکراہٹ پھیکی۔ اور وہ نام کیا ہے؟ سعد نے سوال کیا۔ وہ دونوں سامنے کھڑی سیاہ رنگ کی پورشے 356A کی طرف بڑھ رہے تھے، انصاف کی طرف بڑھتے قدم۔ ارمغان، تم مجھے ارمغان کہہ کر بلا سکتے ہو۔ مزے کی بات یہ کہ اس کا مطلب بھی تو روس جیسا ہی ہے۔ یہ نام تو عجیب نہیں ہوگا نا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ اوکے یہ صحیح ہے ارمغان بھائی، دانیال نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ آپ میری مدد کریں گے نا؟ بالکل، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی تو آیا ہوں ساتھ، آخر ہم دونوں کی کہانی بھی تو ملتی جلتی ہے۔ سیاہ پورشے اب کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ اب پولیس اسٹیشن جا رہے تھے، مگر ایسا سعد کو لگتا تھا کیا وہ واقعی پولیس اسٹیشن جا رہے تھے؟